آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، آج ہم ڈیرائیو کرنے جا رہے ہیں کچھ ایسے لیسنز گوتم بدھا کی زندگی سے جن کی آج میرے خیال سے ہم سب کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بے شک یہ بہت ہی سمپل سی باتیں ہیں جو یہاں پر آج میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، لیکن ان کے اندر ہر وہ شے چھپی ہوئی ہے جس کی آج آپ کو ضرورت ہے۔ آج ہم گوتم بدھا کی زندگی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ جن کے پاس ہر وہ شے میسر تھی، ہر وہ چیز تھی کہ جس کی کوئی خواہش کر سکتا تھا، جس کی کوئی تمنا کر سکتا تھا، وہ ہر چیز ان کے پاس ہے، لیکن پھر بھی وہ کون سی ایسی شے تھی، وہ کون سا ایسا ریزن تھا، وہ کون سی ایسی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے ایک 29 سال کی عمر میں ایک نوجوان وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے جنگلوں میں کسی کی تلاش میں نکل جاتا ہے، اور ایک ایسی چیز کی تلاش میں کہ جس کا کوئی پتہ بھی نہیں کہ وہ ملے گی بھی یا نہیں، ایک ایسی چیز کی تلاش میں جو ان سے پہلے نہ کسی نے ان کے آس پاس دیکھی تھی اور نہ کسی نے کبھی سمجھا تھا کہ وہ چیز ہے کیا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ہر شے ہونے کے بعد بھی اگر ایک انسان ایک ایسی چیز کی تلاش میں نکل رہا ہے کہ جو اس کے پاس نہیں ہے، تو ظاہر سی بات جو اٹھتی ہے، جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسی چیز تلاش کر رہے تھے جو ان چیزوں سے بہتر تھی جو ان کے پاس تھی۔ تو ایک بات جو یہاں سے کلیئر، جو یہاں سے ڈیرائیو ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ پیسہ، دولت، ان سے بڑھ کے کوئی ایسی بہتر چیز ہے جو نہ کوئی آنکھ دیکھ سکتی، نہ کوئی کان سن سکتا، لیکن پھر بھی ہے، اور اس کی تلاش میں گوتم بدھا نکلے 29 سال کی عمر اپنی بھرپور جوانی میں۔ کسے کہیں وجہ سرور کیا، ہو وراثتوں پہ غرور کیا، جو ڈگر ملی تو لٹی ہوئی، جو دیا ملا تو بجھا ہوا، اور جو خیال تھا میرے ذہن میں نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا، کہ زباں ملی تو کٹی ہوئی، کہ قلم ملا تو بکا ہوا۔ کس کو پوچھتے کہ کسی کے پاس جواب ہی نہیں جو ان کے دماغ میں سوال ہے۔ تو اب یہاں پر جو سب سے پہلی بات ہم ڈیرائیو کریں گے وہ یہ ہے کہ گوتم بدھا ایک ایسا آدمی جس کا گوتم بدھا جیسا ویژن ہو، ایک ایسا آدمی کہ جس کا ویژن اتنا بڑا ہو کہ دنیا اس کو نہیں سمجھ سکتی، تو اس بات کو جاننا بڑا ضروری ہے کہ ایک لیڈر، ایک کامیاب آدمی، ایک بڑا آدمی، اس کا آئی کیو، اس کا ویژن، اس کا پلان، اس کا پوائنٹ آف ویو، اس کا تھنکنگ پروسیس ایک عام آدمی سے بہت الگ ہوتا ہے، اور یہ دنیا والے اس کو تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک جو اس کے دماغ میں تھا اس نے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے نہ رکھ دیا۔ اس بات کو یہاں پر میں کلیریفائی کر دوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو لوگ سمجھ نہیں پاتے، اور سمجھ اس لیے نہیں پاتے کیونکہ ان لوگوں کا آئی کیو، ان لوگوں کا ویژن اس سے بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ اس بات کو جاننا بڑا ضروری ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اکیلے چلتے ہیں، کیونکہ اگر جو ویژن ایک لیڈر کا ہے وہی عام آدمی کا بھی ہوتا تو اس عام آدمی اور اس لیڈر میں فرق کچھ نہیں ہوتا۔ یہ لائن آف ڈسٹنکشن ہے جو ڈیوائیڈ کرتی ہے، جو ڈیفائن کرتی ہے ایک کامن آدمی کو اور ایک لیجنڈ کو اور ایک سکسیسفل آدمی کو۔ تو گوتم بدھا 29 سال کی عمر میں اپنی ہر شے کو چھوڑ کے، ہر آرام دینے والی چیز کو نکلیں اور ایک ایسی چیز کی تلاش میں جس کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ ان کو ملے گی بھی یا نہیں ملے گی۔ اب یہاں پر اس بات کو جاننا بڑا ضروری ہے کہ جب آپ کسی چیز کی تلاش میں نکلتے ہو اور اگر آپ اس خواب سے نکلے ہو کہ وہ ملے گی ہی مجھے ملے گی، تو وہ ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، ہم اس کو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کوئی چیز ہمیں ملے گی یا نہیں ملے گی۔ ہم تک جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو تلاش کرنا، پھر وہ خدا دیکھ رہا ہے کہ کس کی محنت کا پھل دینا ہے یا نہیں دینا۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ کئی بار ہم اپنی خوشیاں، ہم اپنی ہر شے منزل کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، اور منزل ہماری قسمت میں نہیں ہوتی اور ہماری ساری زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ کسی کو کانٹوں سے چوٹ پہنچی تو کسی کو پھولوں نے مار ڈالا، اور جو اس مصیبت سے بچ گئے تھے ان کو اصولوں نے مار ڈالا۔ ہم اپنے ایسے پرنسپلز بنا لیتے ہیں، اپنی خوشیاں اپنے غم ایسی چیزوں کے ساتھ ایسوشیٹ کر دیتے ہیں جن نے بدلنا ہے، جن نے شاید ہماری قسمت میں نہیں ہونا۔ تو خیر اس ٹاپک پر نہیں جائیں گے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ جہاں پر ہم گوتم بدھا کی زندگی سے کچھ ایسی ٹیچنگز کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جن کا آج ہماری زندگی میں اپلائی ہونا بڑا ضروری ہے۔ گوتم بدھا کی زندگی جو ہے وہ 4 نوبل ٹروتھس کو ریفلیکٹ کرتے ہوئے نکلی ہے۔ ان میں سے جو پہلے 3 ہیں وہ یہ ہیں: all is suffering،
پہلا یہ ہے کہ all is pain, all is suffering، اور دوسرا ہے the suffering is due to the desires، یہ جو پریشانی ہے، جو دکھ ہے، یہ ہماری خواہشات کی وجہ سے۔ اور تیسرا یہ ہے in order to end the sufferings you need to end your desires، you need to stop desiring، اور اگر آپ کو ان پریشانیوں کو ختم کرنا ہے تو آپ کو اپنی خواہشات کو بھی ختم کرنا ہے۔ اب یہاں پر میں ایک پوائنٹ پہلے ہی کلیئر کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج ہم ایک ایسے انسان کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس نے اپنی جوانی میں ہر شے کو چھوڑ دیا اور جنگلوں میں نکل گیا۔ تو ایک بات کو کلیئر میں کر دوں کہ ہم ایک پریکٹیکل آدمی کی لائف ڈسکس کر رہے ہیں آج، ایک پریکٹیکل لائف کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو جو بات بھی میں آج یہاں پر کہوں گا، اس کا جو تعلق ہے، اس کا جو ریلیشن ہے، وہ ہماری پریکٹیکل لائف سے ہے۔ اس بات کو کلیئر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آج ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں وہاں پر ایسے جملے چل رہے ہیں، وہاں پر ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو شاید 5 منٹ دل کو دماغ کو اچھی لگتی ہیں، دل کو دماغ کو سکون دیتی ہیں، لیکن ہماری پریکٹیکل لائف سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ لیکن آج ہم جو چیز ڈیفائن کر رہے ہیں دیٹ از ٹوٹلی بیسڈ آن دا پریکٹیکل تھنگز آف دا لائف، آن دا پریکٹیکل فینومیناز آف لائف۔ یہ پوری بات ہی پریکٹیکل بیسس پر ہے، اور جب ہم اس کو پریکٹیکلی اپلائی کریں گے تب ہی جو ہے ہم اس کے اثر دیکھ سکتے ہیں۔ تو شاید یہ باتیں آج میں کر رہا ہوں یہ آپ کو سننے میں اچھی نہ لگیں، لیکن جب میں ان کو پریکٹیکلی اپلائی کروں گا تو تب جو ہے ہمیں اس کا اثر دیکھے گا۔ پہلی بات سر، گوتم بدھا نے کہا کہ ہماری جو ڈیزائرز ہیں، ہماری جو خواہشات ہیں، اس دنیا کی چیزوں سے لگاؤ ہے میرا، اسی کی وجہ سے ساری پریشانی ہے، اور اگر میں ان چیزوں کو چھوڑ دوں تو بے شک میری پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں۔ اور اس بات کو پروف کرنے کے لیے، اپنی پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے گوتم بدھا نے اپنے آپ کو اس دنیا سے بالکل الگ کر دیا، اس دنیا کی ہر شے سے اپنے آپ کو الگ کر دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ایز اے ریزلٹ آف دیٹ، اس کی وجہ سے وہ بیمار ہو گئے، ہر چیز چھوڑ دی، اچانک بیمار ہو گئے، سیریسلی بیمار ہو گئے، اور اس کے بعد واپس انہوں نے نارمل کیا اپنے آپ کو اور تھوڑا ٹھیک ہوئے، اور اس کنکلوژن پر نکلے جو پہلی ٹیچنگ جس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، دا فرسٹ لیسن فرام دا لائف آف گوتم بدھا، کہ ہم ان چیزوں کو بالکل بھی چھوڑ نہیں سکتے، ہمیں ایک درمیانہ راستہ اختیار کرنا ہے۔ پہلی ٹیچنگ ہے یہاں پر اڈاپٹ دا مڈل ویو، اڈاپٹ دا مڈل وے، جو درمیانہ راستہ ہے اس کو ہمیشہ اختیار کرنا ہے۔ اس بات کو جاننا بڑا ضروری ہے، کیونکہ آج جس سوسائٹی، جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں ہر چیز، اس کا ہر شو، اس کا ہر گانا، اس کی ہر مووی ایک چیز کو ریفلیکٹ کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے حدود کے پار جا کے رہنا ہے، آپ کو جو ہے زندگی کے کلائمیکس پر زندگی جینی ہے۔ اگر پڑھنا ہے تو اس شے کا پڑھنا ہے کہ دن رات ایک کر دینی ہے، اور اگر نہیں پڑھنا ہے تو اس شے کی مستی مارنی ہے کہ آپ نے ساری زندگی اسی میں تباہ کر دینی ہے۔ اور وہ لکھنے والے نے کہا کہ فائنڈ اے بیلنس بٹوین انجوائنگ یور لائف اینڈ کریٹنگ یور فیوچر، اور وہ بیلنس ہمارے پاس نہیں ہے آج، اور اسی بیلنس کی بات یہاں پر گوتم بدھا کر رہے ہیں کہ بھئی وہ درمیانہ راستہ اختیار کرنا ہے ہمیشہ۔ ہمیں نہیں پتا آپ کو اس دیوار کو اگر سیدھا بنانا ہے یا اس دیوار کو اگر سیدھا بنانا ہے، اور اگر آپ اس دیوار کو دیکھتے گئے تو یہ دیوار کبھی سیدھی نہیں بنے گی۔ آپ کو اس دیوار کو سیدھا بنانے کے لیے all you have to do، آپ کو جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہر اینٹ کو اس کی جگہ پر صحیح طرح رکھنا ہے۔ میرا اور آپ کا جو فوکس ہے وہ ہر ایک اینٹ کو چاہیے، نہ کہ دیوار کو، اور جب ہمارا فوکس اس اینٹ پر جائے گا تو الٹیمیٹلی ہم ایک دن دیکھیں گے ایک بڑی لمبی دیوار بنی ہوئی ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ درمیانہ راستہ اختیار کر کے ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھنا، اور وہ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے جانا۔ ہم ایک دن دیکھیں گے کہ ہم نے وہ چیزیں کر لی کہ جن کا ہم کبھی تصور بھی کرتے تھے، جن کو ہم کبھی خیال میں سوچتے تھے۔ لکھنے والے نے لکھا کہ first do what is important, then do what is possible, and you will end up doing what is impossible۔ اس بات کو جاننا سر یہاں پر بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایک نرس، یہ ایک ریکارڈ ہے، ایک نرس جو سیریسلی ill پیشنٹس کے ساتھ رہتی تھی، کہ جو مرنے والے تھے، جو اپنی موت کے قریب تھے، تو اس نے جو اکثر مرتے ہوئے لوگوں سے سنا وہ یہ تھا کہ کاش ہم نے اتنی محنت نہ کی ہوتی جتنی ہم کرتے رہے، کاش ہم نے اپنے آپ کو اتنا کھپایا نہ ہوتا۔ ایک بات یہاں پر پروو ہوتی ہے کہ مرتے مرتے اس بوڑھے انسان کو، اس کو ریگریٹ کیا تھا کہ میں نے جہاں اپنی اتنی جان کھپا دی وہاں مجھے نہیں کھپانی چاہیے تھی۔
سر اگر آپ نے پڑھنا ہے تو اس کو بھی حدود سے پار نہیں کرنا ہے، اور اگر آپ نے کچھ اور کام کرنا ہے تو اس کو بھی جو ہے لمٹ سے باہر نہیں کرنا ہے، ایک درمیانہ راستہ اختیار کرنا بڑا ضروری ہے۔ کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ اور میں یہ بات سمجھ سکتے ہیں، آپ اور میں یہ بات جانتے ہیں کہ ہماری موت کو آنا ہے، اور ہر وہ شے، ڈگری، ہر وہ شے، وہ سب نے ختم ہو جانا ہے۔ تو ایک ایسی چیز کہ جس نے ختم ہو جانا ہے، میں اس پر کیوں اتنے کھپاؤں کروں؟ ایک بات کو میں یہاں پر کلیئر کر دوں کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں آج کہ جب تک اپنے آپ کو ہم اس لیول کی کمپٹیشن ہے، اس لیول کا ہم اپنے آپ کو خراشیں گے نہیں، اس لیول کا اپنے آپ کو ہم ہارڈ ورک نہیں کریں گے تو ہم کہیں پہنچ نہیں سکتے۔ یہ ہمیں آج کی ٹیچنگز ہیں، اور اس بات کا کوئی خیال نہیں کہ اس باڈی کے کچھ رائٹس ہیں۔ جیسے مجھے دوسرے کے ساتھ اچھا کرنا ہے، اس سے پہلے مجھے اپنی باڈی کے ساتھ اچھا کرنا ہے۔ جیسے مجھے سوسائٹی کو سدھارنے آ رہے، اس سے پہلے مجھے خود کو سدھارنا ہے، جس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ تو پہلی بات، جو پہلی ٹیچنگ یہاں پر ہے گوتم بدھا کی، اور اس بات کو پریکٹیکلی ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اپنی لائف کو بیلنس میں لانا ہے، اپنی لائف کو ایک درمیانے راستے پر لانا ہے، اپنی زندگی کو ایکویلیبریم پر لانا ہے، کیونکہ اس کے بغیر وہ مقام حاصل کرنا جو ہم کر سکتے تھے بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے اور ناممکن ہے۔ ایک وہی دماغ کہ جو سیٹلڈ ہے، ایک وہی دل کہ جس میں اتنی طاقت ہے کہ ہر چیز کو ہینڈل کر سکے، وہی اس قابل ہے کہ اس دنیا کو بدل سکے، اس دنیا میں انقلاب لا سکے۔ ایک بات جو یہاں پر کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جس کو آپ ابھی تک نہیں سمجھ پائے، وہ یہ ہے کہ سر اپنی زندگی میں حدود کا ہونا بہت ضروری ہے۔ We need to have limits in our life in order to do something unlimited. We need to live an ordinary life in order to do something extraordinary. ہمیں ایک درمیانہ راستہ اختیار کرنا بڑا ضروری ہے۔ نہ اس دنیا کو بالکل چھوڑ دینا، نہ اس دنیا کو بالکل پکڑ لینا۔ سر وہ کیا کہا تم دنیا میں رہو لیکن دنیا تم میں نہ رہے۔ اگر دنیا ہمارے اندر آ گئی تو بڑی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ یہاں کی ہر چیز فانی، یہاں کی ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بھی ختم ہو جانا ہے۔ اب یہاں پر سر ایک بات کہ جب کشتی پانی میں چلتی ہے، جب تک کشتی پانی میں، سمندر میں چل رہی، کشتی کو کوئی نقصان نہیں، نہ ان کو نقصان جو اس کشتی کے بیچ میں بیٹھے۔ لیکن جیسے ہی پانی کشتی میں آ گیا تو وہ کشتی ڈوب جائے گی۔ ہمیں زندگی میں ہیں، ہم اس دنیا میں ہیں، ہم نے رہنا ہے، لیکن اگر غلطی سے بھی ہمارے دل میں دنیا آ گئی سر، تو تباہی ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلی بات، ہمیں درمیانہ راستہ اختیار کرنا ہے۔ دنیاوی چیزوں کو بھی استعمال کرنا ہے، جو ہمارے پاس چیزیں ہیں ان کو بھی استعمال کرنا ہے، بالکل ان کو چھوڑ بھی نہیں دینا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کسی ایسی چیز کو بھی حد سے گزر کے نہیں کرنا۔ ہم نے روز اس کام کو کرنا ہے، اور جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں وہ ہم نے کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس مقام پر پہنچے گی۔ لیکن جو راستہ اختیار کرنا ہے وہ درمیانہ راستہ ہے۔ اب یہ چیز آگے کلیئر ہوتی جائے گی، جو اگلا کانسیپٹ ہے اور اس سے اگلا کانسیپٹ ہے، اس میں جو ہے یہ بات، اس کی وضاحت ہوگی، اس کی کلیریفیکیشن آگے آئے گی۔ سر ہم چلتے ہیں دوسری ٹیچنگ کی طرف، جو ہے اڈاپٹ دا رائٹ ویو۔ صحیح ویو کو اپنانا بڑا ضروری ہے۔ اب سر اس بات کی جو یہ پرٹیکولر کانسیپٹ ہے جس کے بارے میں اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں، یہ بڑا ضروری ہے، بڑا ہی زیادہ پریکٹیکل کانسیپٹ ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو اس کو سمجھا سکوں۔ سر ایک بک ہے، ون آف دا بیسٹ سیلر بکس، اور اس میں جو ہے ایک رول دیا گیا ہے 90-10% رول۔ اور یہ 90-10% رول یہ کہتا ہے کہ دنیا میں جو بھی ہوتا ہے آس پاس، وہ صرف 10% ہے، اور جو آپ کرتے وہ 90% ہے۔ آپ کی زندگی کیسی چل رہی ہے اس کو 10% یہ دنیا ڈیفائن کرتی ہے، اور 90% آپ اس کو ڈیفائن کرتے ہو کہ آپ کی زندگی کیسی چل رہی ہے۔ اب سر اس کی کلیریفیکیشن کے لیے ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ لڑائی، آپ کی بار کسی سے لڑائی ہوئی، اب آپ نے اس کو مارا، اس نے آپ کو مارا، لڑائی بڑھتی گئی، کل کے محلے میں ہوئی، پوری فیملی میں ہوئی، اور آپ کا یا اس کا مرڈر ہو گیا، اور پوری زندگی تباہ ہو گئی۔ اور دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ وہی سیم لڑائی ہوئی تھی، لیکن آپ نے ہاتھ ملا لیا، آپ نے معافی مانگ لی، اور بات ختم ہو گئی۔ وہی 10% دنیا کا مسئلہ ہوا تھا، لیکن باقی 90% آپ نے ڈیفائن کیا۔ یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے، آپ اس کو دنیا کی ہر شے میں، دنیا کی ہر ایکٹیویٹی میں، جب بھی آپ کو ڈیسیجن لیتے ہیں اس میں آپ جب اس کو لگاؤ گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری زندگی سر ہم خود کنٹرول کرتے ہیں۔ وی ہیو ٹو ایکسیپٹ دیٹ وی آر ریسپانسبل فار ایوری تھنگ دیٹ از ہیپننگ ان آور لائف۔ ہم اس کے ذمہ دار ہیں اور ہم اس کو بدل سکتے ہیں۔
تو یہاں پر سر ہمیں کہا گیا، جو دوسری ٹیچنگ ہے یہاں پر اس کے بارے میں ہم بات کریں، وہ یہ ہے کہ صحیح ویو کا اپنانا، صحیح ویو کا استعمال کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ کئی بار ایسے حالات آئیں گے کہ جو ہماری زندگی کو ادھر سے ادھر لے جا سکتے ہیں، جو ہماری زندگی کو پوری طرح تباہ کر سکتے ہیں۔ ایسے موقع پر صحیح فیصلہ کرنا، اپنے دماغ کو ایگو سے باہر نکل کے، اینگر سے باہر نکل کے ایک فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایسے موڑ پر آ کے لوگ اپنی زندگی برباد کر دیتے ہیں کہ وہ ڈیسیجن، وہ فیصلہ جو غصے سے لیا گیا ہو، وہ فیصلہ جو ایگو سے لیا گیا ہو، وہ فیصلہ اصل فیصلہ نہیں ہوتا۔ آپ اگر اس کو سائنس کی نظر سے دیکھو تو جب آپ غصے میں ہوتے ہو تو آپ کا جو دماغ کا جو فیصلہ کرنے والا ایک پارٹ ہے وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے، تو الٹیمیٹلی آپ وہ فیصلہ، آپ ایک صحیح فیصلہ، آپ ایک صحیح ڈیسیجن نہیں لے پاتے۔ سر جو دوسرا کانسیپٹ ہے وہ بات کی گئی ہے اڈاپٹنگ دا رائٹ ویو کے بارے میں۔ پہلا تھا سر اڈاپٹنگ دا مڈل ویو، اور دوسرا ہے اڈاپٹنگ دا رائٹ ویو۔ جو یہ مسئلے مسائل آپ کے ساتھ آئیں ان کو بڑی سنجیدگی سے ان کے اوپر عمل کرنا ہے سر۔ یہاں پر سر جو بات میں کلیئر کر دوں وہ یہ ہے کہ دیر از اے لائن آف ڈسٹنکشن بٹوین دیز ٹو کانسیپٹس۔ یہاں پر سر ایک ڈسٹنکشن، ڈیوائڈ کیا گیا ہے دو چیزوں کو، کہ آپ نے جو ہے سب سے پہلی بات اپنی لائف کی رسپانسبلٹی آپ نے خود لے لینی ہے، کہ جو بھی ہو رہا ہے اور جو کچھ بھی ہوگا اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ اور دوسری بات کہ جو 90-10% رول ہے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، کہ دنیا چاہے جتنا برا سے برا میرے ساتھ کر لے لیکن وہ میرا کچھ تب تک نہیں بگاڑ سکتی جب تک میں نہیں چاہتا۔ اب یہاں پر میں نے آپ کو پہلے ہی کہا یہ ایک بڑا پریکٹیکل سا کانسیپٹ ہے، ایسے نہیں ہوگا، اس کو سمجھنا آسان بات نہیں ہے، اس کو اپلائی کرنا آسان بات نہیں ہے، لیکن ایک کنٹینیوس ایفرٹ ہے، کیونکہ جس دنیا میں ہم آج رہ رہے ہیں وہاں پر سوشل میڈیا اور ان چیزوں کے تحت بے شک آپ کو روز ایسی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی جو آپ کو اوفینڈ کرتی ہیں، جو آپ کو اچھی نہیں لگتی، اور آپ ان کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ تو سب سے بہتر چیز وہ یہ ہے کہ کہنے والے نے کہا کنٹرول دا تھنگس یو کین اینڈ کنٹرول یور ریئیکشنز ٹوارڈز دا تھنگ یو کانٹ کنٹرول۔ تو یہاں پر اس بات کو جاننا بڑا ضروری ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، اور کسی ویڈیو، کسی انسان، کسی بات کو یہ اجازت نہیں دینی، یہ پرمیشن نہیں دینی کہ ہمارا پیس آف مائنڈ وہ ڈسٹرب کرے۔ یہ تھی دوسری ٹیچنگ گوتم بدھا کی سر۔ اور تیسری اور بڑی زبردست سی ٹیچنگ ہے گوتم بدھا کی زندگی کی، وہ یہ ہے کہ ڈوئنگ گڈ ڈیڈس فار دا سیک آف یور اون سیلف، فار دا سیک آف یور اون سول، فار دا سیک آف یور اون پیس آف مائنڈ۔ اب یہاں پر سر اچھائی ہر انسان کرتا ہے، اچھائی آپ کرتے ہو، کبھی اچھائی میں کرتا ہوں، لیکن اس بات کو جاننا بڑا ضروری ہے کہ وہ اچھائی کے پیچھے انٹینشن کیا ہوتی ہے سر۔ اس اچھائی کرنے کے پیچھے انٹینشن ہماری یہ ہوتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ اچھا کیا، اس پر بڑا احسان ہو گیا، لیکن یہاں پر جو گوتم بدھا کی ٹیچنگز ہے وہ پرسپیکٹیو چینج کرنے کو کہہ رہی ہے۔ آپ دوسرے کے ساتھ اچھا کرو لیکن اس کے لیے نہیں، اپنے لیے اچھا کرو۔ اب سر یہاں پر اس کی چھوٹی سی کلیریفیکیشن میں دینا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ جب میں نے دوسرے کے لیے کوئی کام اچھا کیا، میں نے جب دوسرے کے لیے کچھ کیا تو الٹیمیٹلی میرے اندر ایک خیال آئے گا کہ آج میں نے اس کے لیے یہ کیا، کل کو میرے لیے یہ بھی یہ کرے گا۔ ایک امید، ایک ایکسپیکٹیشن اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ لیکن جب میں کھانا خود اپنے لیے کھاتا ہوں تو میں کسی سے امید نہیں جوڑتا کہ کل کوئی کھانا مجھے کوئی واپس بھی دے گا، کیونکہ وہ میں نے اپنے لیے کھایا ہے۔ سر یہاں پر ہے اس بات کی وضاحت، اس بات کی کلیریفیکیشن کی گئی ہے کہ جب آپ اچھا کام کرو تو اپنے لیے کرو، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ اس سے کوئی امید نہیں رکھو گے۔ دوسری طرف جب آپ نے اچھا کام کیا لیکن اس کی خوشی کے لیے، اس کے سکون کے لیے کیا، تو اب کہیں نہ کہیں جب آپ کو پریشانی آئے گی تو آپ کے دماغ میں خیال آئے گا کہ اس کی میں نے مدد کی تھی اور آج وہ آ کے میری مدد کرے، اور اگر وہ نہیں آ پایا آپ ڈس اپوائنٹ، آپ پھر سے اس کی مدد نہیں کرنے جاؤ گے۔ دوسری طرف وہ آدمی جو دوسرے کی مدد اپنے لیے کرتا ہے، اس نے اس کی پہلے بھی مدد کی تھی اور جب کبھی بھی اس کو ضرورت آئے گی وہ اس کی مدد کرے گا، کیونکہ وہ مدد اس کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنے لیے وہ کر رہا ہے۔ یہ چھوٹا سا کانسیپٹ ہے سر، اور ہماری روزمرہ کی زندگی میں اپلائی ہونے والا کانسیپٹ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ احسانات کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کے ساتھ ایکسپیکٹیشنز جوڑ دیتے ہیں
کہ کل کو یہ بھی میرے کام آئے گا. لیکن یہاں پر کہا گیا ہے سر آپ نے کسی کے ساتھ اچھا کرنا ہے تو اپنے لیے, آپ نے کسی کے ساتھ اچھا کرنا ہے تو اپنے اچھے کے لیے. اس بات کو کلیریفائی کرنا ہے آپ. نہیں نا امید اس کشتے ویراں سے اقبال, ذرا نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. علامہ اقبال صاحب کا یہ شعر مجھے یہاں پر یاد آ گیا کہ ہر انسان کے اندر خوبی کرنے کا ایک ہنر ہوتا ہے, اس کے اندر خواہش ہوتی ہے, تبھی انسان کو انسان کہا جاتا ہے کہ انسان کے اندر انسانیت ہے, تب ہم اس کو انسان کہتے ہیں, اور اس کے اندر یہ دل ہوتی ہے کہ میں دوسرے کی مدد کروں. لیکن سر وہ جو کانسیپٹ ہے نا پہلے والا, جب وہ انسان دوسروں کی مدد کرتا ہے اور اس کی ایکسپیکٹیشن جڑ جاتی ہیں کل کو میری یہ مدد کرے گا, تو ہوتا کیا ہے وہ ٹھوکریں کھا کھا کے کہ وہ سب کی مدد کرتا ہے لیکن اس کی مدد کوئی نہیں کرتا, تو وہ ٹھوکریں کھا کھا کے ایک دن مایوس ہو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ دنیا تو دھوکا ہے, میری تو کوئی مدد کرتا ہی نہیں یہاں پر, اور آج میں بھی کسی کی مدد نہیں کروں. اور وہ اچھا بھلا انسان کی جس کے اندر انسانیت تھی, جو لوگوں کی مدد کرتا تھا, وہ لوگوں کی مدد کرنا چھوڑ دیتا ہے. سر یہیں پر پرسپیکٹیو چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ انسان جس نے مدد کرنا چھوڑ دی تھی وہ کوئی مدد کرنا چھوڑے نا. کیونکہ یہاں پر جو پرسپیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اچھائی اس کے لیے نہیں, دنیا کے لیے نہیں, بلکہ اپنے لیے کر رہے ہیں. اس ٹاپک کو زیادہ لمبا نہیں کروں گا. اس کے بعد جو اگلی ٹیچنگ ہے سر وہ یہ ہے, live every day of your life as the last day of your life. آپ کی زندگی کا ہر دن ایسے گزارنا کہ جیسے وہ آپ کی زندگی کا آخری دن ہے. ایک اسٹیو جابس کا انٹرویو تھا اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی کا ہر دن ایسے گزارتا تھا کہ جیسے آخری دن ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ ہر وہ چیز جس کا میری زندگی سے کوئی واسطہ نہیں ہے, ہر وہ چیز جو ان امپورٹنٹ ہے, جس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے, ہر وہ چیز جو غیر ضروری ہے, وہ پیچھے ہو جاتی تھی, اور جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ میں اپنے سامنے رکھ دیتا تھا اور میں اس کو کرتا تھا. تو یہاں پر سر ہر دن کو آخری دن سمجھنا یہ ایک اتنا امپورٹنٹ سا کانسیپٹ ہے کہ اگر آپ ایک اور فلاسفی صرف اس پرٹیکولر کانسیپٹ پر دیکھنا چاہتے ہو تو آپ اسٹوئکزم دیکھو. اب اسٹوئکزم ایک الگ کانسیپٹ ہے, اس میں جو ہے موت کے یاد کرنے کو اور ہر دن کو ایز لیونگ ایوری ڈے ایز یور لاسٹ ڈے, اس چیز کو اس پر کتنی بڑی بڑی فلاسفیز. سر یہاں پر ایک چھوٹی سی ٹیچنگ ہے جس کو اگر ہم سدھار لیں یا پھر اگر ہم اپنی موت کو یاد کرنا شروع کر دیں تو کہیں نہ کہیں ہم اپنی زندگی میں بہتر فیصلے لے پائیں گے. ہم کہیں نہ کہیں اپنی زندگی میں پہلے سے بہتر چیزیں, جو پہلے سے زیادہ ضروری چیزیں ہیں, ان کو اپنے سامنے رکھ پائیں گے. کیونکہ سر آج ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں, آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں, یہاں پر سوشل میڈیا کا امپیکٹ ایسا ہے, یہاں پر اس جو ماڈرن کلچر ہے اس کا امپیکٹ ایسا ہے کہ ہمیشہ ایک دوڑ لگی رہتی ہے کہ سوسائٹی کے ساتھ کمپیٹ کیسے کیا جائے, جو میرے ساتھ آگے پیچھے ٹرینڈ ہے اس کو فالو کیسے کیا جائے. ان چیزوں کے بیچ میں انسان گھس کے اس کا جو اپنا اصل مقصد تھا, اس کا جو اپنا ویژن تھا اندر کہیں, اس کا جو اپنا خیال تھا, اس کا جو اپنا جذبہ تھا, اس کا جو اندر اپنا ہنر تھا, اس کو کہیں پیچھے رکھ دیتا ہے دماغ کے کسی کونے میں, اور سوچتا ہے کہ میرے پاس بہت ٹائم ہے. کسی نے پوچھا کہ ایک انسان کی سب سے زیادہ نادانی کیا ہے, تو جواب دیا کہ انسان کی سب سے بڑی نادانی یہ ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ میرے پاس بہت ٹائم ہے, میرے پاس بہت وقت ہے, جبکہ اصل میں نہیں ہے. تو انہی میں انسان لگا رہتا ہے, اور جو اصل مقصد تھا, جو اصل وقت تھا اس کا, وہ سب ان چیزوں میں گوا دیتا ہے. تو سر اپنی موت کو بار بار یاد کرنا اور ہر دن کو ایسے جینا کہ وہ ہمارا آخری دن ہے. میں نے ابھی پہلے بھی مثال دی کہ ایک مکان کو دیکھنے سے نہیں بنتا, ایک مکان کرنے سے نہیں ہوتا, بلکہ ہر اینٹ کو اپنی جگہ پر رکھنے سے ہوتا ہے. وہ مستری ہمیشہ اپنی اینٹ کو صحیح جگہ رکھتا جاتا ہے اور ہم ایک دن دیکھتے ہیں بہت بڑا مکان بنا ہوا ہے. ہماری زندگی بھی ہر دن کے پرفیکٹ ہونے سے ایک بڑی زندگی بنے گی. ہم یہاں پر ایک دن کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ وہ ایک دن آئے جب میری زندگی بدل جائے, جبکہ ایسا کوئی عجوبہ تو ہوتا نہیں ہے. کیونکہ انسان کی زندگی جو بنتی ہے وہ انہی دن کے اینٹوں سے بنتی ہے. جیسے مکان بنتا ہے ویسے زندگی بھی بنتی ہے. تو ہمارے لیے سر سب سے پہلی یہ ضروری ہے, ایک سیٹسفائیڈ لائف جینے کے لیے ہمارا جو سب سے بڑا گول ہو وہ یہ ہو کہ جو ہمارا آج کا دن ہے یہ کس طرح پرفیکٹ ہو جائے. کیونکہ زندگی پرفیکٹ ہو نہ ہو یہ بڑی دور کی بات ہے, لیکن اگر آپ کا ہر دن پرفیکٹ ہوتا چلا گیا تو اسی دن کے مجموعے کو, the combination of days, اسی چیز کو تو ہم زندگی کہتے ہیں, اسی چیز کو تو ہم لائف کہتے ہیں. تو
تو الٹیمیٹلی آپ کی زندگی پرفیکٹ ہو جائے گی۔ چھوٹا سا کانسیپٹ تھا جس کے بارے میں آج ہم نے بات کی۔ اس کے بعد جو اگلی ٹیچنگ ہے وہ یہ ہے، when in conflict choose compassion۔ یہ شاید بات لمبی ہو رہی ہے، اب یہ لاسٹ کانسیپٹ ہے، جو لاسٹ ٹیچنگ ہے، اس ٹیچنگ کو ہم آج کی لاسٹ ٹیچنگ سمجھیں گے اور یہاں پر بات ختم کریں گے سر، کہ جب کبھی بھی لڑائی ہو، جب کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو تو اپنے آپ کو ذرا نرم رکھنا، دوسرے کو ذرا معاف کرنے کی گنجائش رکھنا، کہ انسان کو معافی کا موقع کب ملتا ہے۔ اگر میں نے کوئی کام صحیح کیا تو کیا آپ مجھے معاف کرو گے؟ کیا میں آپ کو دوں گا؟ کیا میں آپ سے معافی مانگوں گا کہ آپ مجھے معاف کرو؟ نہیں کروں گا، کیونکہ میں صحیح ہوں۔ تو ایک انسان دوسرے بندے کو معاف تب ہی کر سکتا ہے جب وہ غلط ہو۔ تو اس بات کو سمجھنا کہ مجھے یہ موقع پھر نہیں ملے گا اس کو معاف کرنے کا، تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ سر یہاں پر اس لائن پہ، اس ٹیچنگ میں جو گوتم بدھا کا جو مین کانسیپٹ ہے یہاں پر جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ برائی کو برائی سے ختم نہیں کیا جا سکتا، نفرت کو نفرت سے ختم نہیں کیا جا سکتا، نفرت کو اچھائی سے ہی ختم کیا جائے گا، برائی کو اچھائی سے ہی ختم کیا جائے گا۔ یہاں پر ایک بات جاننا بڑی ضروری ہے کہ لڑائی جب جنگ لازم ہو تو پھر لشکر نہیں دیکھے جاتے، کہ جب کبھی لڑائیاں، جب کوئی مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو سر تب کوئی قوم، کوئی بھی جو ہے، کوئی بھی لوگ پھر اپنی کوانٹٹی نہیں دیکھتے، اپنی پاور کو نہیں دیکھتے، وہ اتر جاتے ہیں میدان میں۔ اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، اور کوئی بھی انسان گوارا نہیں کرتا کہ ہم پیچھے ہٹیں اور وہ میدان جنگ میں گھس جاتا ہے۔ ایسے ماحول میں امن و سکون قائم کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیچھے کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ آج ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں یہاں پر جو ہمارے مائنڈ کی سیٹنگ ہے، آپ بالی ووڈ، ہالی ووڈ میوزک اور جو بھی چیزیں ابھی ٹرینڈنگ پر ہیں، جو بھی چیزیں اس ٹائم جو سب سے زیادہ انکم جنریٹ کر رہی ہیں، جو بھی ایسی چیزیں ان کو دنیا دیکھ رہی ہے، ان کو سب سے زیادہ دیکھا جا رہا ہے، ان کا اگر آپ کانٹینٹ دیکھو تو اس میں سر لڑائی جھگڑا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں ایسی چیزیں ہیں کہ جو لڑائی جھگڑے کو بڑھاوا دیتی ہیں۔ ایسے ماحول میں ہمارے مائنڈ کے سیٹ اپ بن گیا ہے کہ ہر چھوٹی سی بات کو بڑا بنانا ہے اور اس پر لڑائی کرنی ہے۔ تو سر یہاں پر اس بات کو بڑا ضروری ہے ہمیں سمجھنا، کہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم یہاں پر ایک پریکٹیکل انسان کی پریکٹیکل لائف کی پریکٹیکل ٹیچنگز کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں شاید سننے میں اچھی نہ لگیں لیکن یہ پریکٹیکل باتیں ہیں سر۔ ہمیں اپنا نظریہ بدلنا پڑے گا یہاں پر۔ دوسرے نے اگر مجھے برا کہا، وہ کہتے ہیں کہ اٹس ناٹ دا snake bite that kills the man, it's the venom۔ کسی نے اگر سانپ مجھے ڈنگ مارتا ہے تو میں اس سے نہیں مرتا، یا آپ اس سے نہیں مرتے، لیکن جب اس کا زہر پوری باڈی میں گھومتا ہے تو اس سے انسان مر جاتا ہے۔ کسی نے مجھے کچھ کہا، کسی نے میرے پیچھے کچھ کہا، کسی نے آن لائن کچھ کہا سر، تو وہ ایک سنیک بائٹ ہے۔ جب تک میں اس کو پوری باڈی میں، پورے دماغ میں اس کے بارے میں سوچنا نہیں شروع کر دوں، اس کے بارے میں ریفلیکٹ کرنا نہیں شروع کر دوں، میں واپس سے پلاننگ نہ کرنے لگوں، وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن جب ہم اس سنیک بائٹ کا جو ہے وہ زہر اپنی باڈی میں گھما لیتے ہیں تو پھر بچنا مشکل ہو جاتا ہے، وہاں پر سیریس پرابلم آ جاتی ہے۔ سر جو پرانے ہم نے یہاں پر آج ابھی ٹیچنگز کے بارے میں بات، سر اڈاپٹنگ دا رائٹ ویو، سر وہاں پر یہ بات ہوئی تھی کہ ذرا سوچنا کہ یہاں پر اصل ویو کیا ہے، یہاں پر اصل ماجرا کیا ہے۔ آج تک اگر ہم ایک ریفلیکشن ڈالیں اپنی زندگی پر، آج تک جتنی بھی لڑائیاں ہم نے کی، کیا ان کی وجہ جو تھی، جس وجہ سے وہ لڑائیاں ہوئی، کیا وہ اصل میں وجہ تھی لڑائی کی؟ ہم اس کنکلوژن پر، ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہماری سوچوں کا لیول اتنا گر گیا ہے کہ ہم نے اتنی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے کر لیے کہ جن پر نہیں ہونے چاہیے تھے۔ ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارا معیار اتنا گر گیا ہے کہ ہم نے ایسی چیزوں پر لڑائی جھگڑے اور دوسرے کو پریشانی پہنچائی کہ جو بہت چھوٹی تھی۔ اگر آپ سنو کہ ایسا کسی اور نے کیا تو آپ بولو یہ تو برا آدمی ہے، لیکن آپ نے میں نے وہ خود کیا ہے، تو تب کیا کہیں گے ہم اس کو؟ We need to start judging ourselves۔ ہاں، ہمیں اپنے آپ کو جج کرنا سٹارٹ کرنا پڑے گا، not from the physical point of view۔ اب یہ نہیں کہ میں دکھتا کیسا ہوں اس بات سے جج نہیں کرنا، لیکن ہمیں اپنے ایکشنز کو جج کرنا بڑا ضروری ہے کہ ہم کیا کرتے رہیں، کیونکہ جب تک آپ دیکھو گے نہیں کہ پرابلم کہاں ہے،
آپ سلوشن کے پیچھے کبھی نہیں جاؤ گے۔ یہ بات یہاں پر لمبی ہو جائے گی، لیکن یہاں پر میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، اور اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ہم جس دنیا میں آئے ہیں یہاں پر ایک بڑا کم وقت ہمیں ملا ہے، چاہے آپ کی ریلیجس فلاسفی، ریلیجس ٹرمینالوجی جو بھی کہتی ہے، چاہے میری جو ریلیجن ہے وہ کچھ بھی کہتا ہے، لیکن ایک بات that is universally accepted is that we all have a very limited period of time in this particular planet۔ یہاں پر تو کم سے کم ہمارے پاس بہت کم وقت ہے، وہ ہم سب کو پتہ ہے، اور کسی کے پاس اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ کب مر جائے۔ تو یہاں پر سمجھدار انسان وہی ہے جو اپنے وقت کا صحیح فائدہ اٹھاتا ہے، اور وقت کا صحیح فائدہ اٹھانے کے لیے سر آپ کو یہاں پر عجیب قسم کے لوگ بھی ملیں گے، آپ کو یہاں پر عجیب قسم کے حالات بھی ملیں گے، تو ان سے ٹیکل کرنا، ان سے ڈیلنگ ہونا بھی بڑے امپورٹنٹ ہے، ان سے کیسے ڈیل کیا جائے۔ بڑے بڑے مسئلے بھی آپ کو دیکھنے پڑیں گے، آپ کو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو روڈ صاف مل جائے اور آپ منزل کی طرف نکل جائے، ایسا نہیں ہوگا سر، ایک پورا نیا راستہ بنانا پڑے گا، اس راستے بناتے بناتے آپ کو بہت سی چیزیں ستائیں گی، بہت سی چیزیں پریشان کریں گی، اسی کا نام زندگی ہے سر۔ جو جنگل کو کاٹ کے آگے نکلے گا پھر وہ سورج بھی دیکھے گا اور پھر وہ اپنی منزل بھی دیکھے گا۔ تو یہاں پر سر ہمیں اس بات کو جاننا بڑا ضروری ہے کہ ایک انسان اگر چھت پر چڑھے اور چھت سے چھلانگ مارے تو سمجھدار انسان ہے وہ پھر سے چھت پر چڑھ کے چھلانگ نہیں مارے گا، اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ چھت پر چھلانگ مارنے سے انسان کو چوٹ پہنچتی ہے، وہ اس کی چوٹ دیکھ کے سمجھ جائے گا۔ سر گوتم بدھا نے اور ایسے بڑے بڑے لوگوں نے جو زندگی گزاری ہے، اب ہمارے لیے ضروری نہیں کہ ہم بھی جنگلوں میں چھان ماریں وہ چیزیں جو وہ کر چکے، وہ جنگلوں میں چھان مار کے جو انہوں نے حاصل کیا ہے وہ ہمیں ان دا فارم آف ٹیچنگز ہمیں وہ دے گی، ہمارے لیے ضروری ہے اس بات کو سمجھنا۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک انسان جس نے پریکٹیکلی کسی چیز کو اپنے اندر ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے، اور وہ ایک انسان جو فلاسفیکل کانسیپٹ کو لے کے چلتا ہے، بے شک یہ دو انسانوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، تبھی تو فرق ہے کہ ایک وہ بدھا تھے اور ایک ہم بدھا ہیں۔ اگر جو وہ ٹیچنگز انہوں نے کہیں اگر وہ میں مانوں اور میں کروں، کیا میں بدھا بن جاؤں گا؟ نہیں بن سکتا سر، وہ ایک ایکسپیرینس کی الگ بات ہے اور فلاسفی کو ماننے کی الگ بات ہے۔ اب جو بھی میں نے پہلے بات کی میں اس کو کنٹراڈکٹ نہیں کر رہا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ایک اپنا سفر تھا، جہاں ان کو جانا تھا وہ طے کر کے چلے گی، اور وہاں سے جو ان کو ملا سر اس کو لے کے ہم اپنے سفر میں لگائیں اور اپنے سفر کو تھوڑا آسان بنائیں۔ ہمارا سفر الگ ہے سر، ہر انسان کا سفر الگ ہے، میری زندگی کو کنٹرول کرنے کا پوائنٹ آف ویو الگ ہے، آپ کا الگ ہوگا، اور اس بات کو جاننا کہ یہی ڈائیورسٹی اس لائف کو لائف بناتی ہے، اس زندگی کو زندگی بلاتی ہے۔ اب یہ ایک بڑا لمبا کانسیپٹ ہے جس کے بارے میں آج بات نہیں کریں گے، بس یہاں پر میں اپنی بات ختم کروں گا، اور اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی، اس کو پریکٹیکل اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینک یو۔